آج کے دور میں ہم اکثر محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، کوئی کہتا ہے ہم عاشق رسول ہیں۔ لیکن ایک سوال ہے جو ہمیں خود سے ضرور پوچھنا چاہیے، کیا ہم واقعی جانتے ہیں کہ محبت ہوتی کیا ہے؟ کیا صرف دعوے کرنے کا نام محبت ہے یا محبت کوئی اور چیز ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ محبت صرف الفاظ کا نام نہیں، محبت صرف دعووں کا نام نہیں، محبت دراصل عمل کا نام ہے۔ وہ عمل جو انسان کو بدل دیتا ہے، وہ عمل جو انسان کو قربانی سکھا دیتا ہے۔ اور اگر کسی نے محبت کی اصل حقیقت دیکھی ہے تو وہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ آئیے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ اصل محبت کیا ہوتی ہے اور صحابہ کرام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، سورۃ الاحزاب 6۔ ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ صحابہ کرام نے اس آیت کو صرف پڑھا نہیں بلکہ اپنی زندگی سے سچ کر دکھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی محبت۔ جب ہجرت کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلے غار میں داخل ہوئے اور غار کے سوراخ بند کرنے لگے، کہیں کوئی چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے۔ ایک سوراخ رہ گیا تو انہوں نے اپنا پاؤں اس پر رکھ دیا۔ سانپ نے کاٹ لیا لیکن وہ خاموش رہے کہ کہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3653۔ حضرت عمر کی محبت۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمر، جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6632۔ حضرت بلال کی محبت۔ جب حضرت بلال کو اسلام کی وجہ سے سخت تکلیف دی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے، احد احد۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو بلال مدینہ میں اذان نہ دے سکے، کیونکہ اشہد ان محمدن رسول اللہ کہتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ الطبقات الکبریٰ ابن سعد۔ حضرت علی کی محبت۔ ہجرت کی رات کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس وقت حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ تلواریں ان کے لیے اٹھ سکتی ہیں، لیکن محبت نے خوف کو شکست دے دی۔ سیرت ابن ہشام۔ حضرت طلحہ کی محبت۔ غزوہ احد میں جب دشمنوں کے تیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے تو حضرت طلحہ اپنا ہاتھ ڈھال بنا کر کھڑے ہو گئے۔ اتنے تیر لگے کہ ان کا ہاتھ شدید زخمی ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4063۔ حضرت انس کی محبت۔ حضرت انس فرماتے ہیں، میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا یا ایسا کیوں نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2309۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی محبت۔ غزوہ احد میں حضرت سعد تیر چلا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4055۔ حضرت زید بن دتھنہ کی محبت۔ جب کفار نے انہیں شہید کرنے سے پہلے پوچھا، کیا تم چاہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ تم آزاد ہو جاؤ؟ انہوں نے جواب دیا، خدا کی قسم، مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا چبھے اور میں سکون سے رہوں۔ سیرت ابن ہشام۔ حضرت خباب کی محبت۔ حضرت خباب کو اسلام کی وجہ سے جلتے کوئلوں پر لٹایا گیا، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6943۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی محبت۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر قیام فرمایا۔ وہ اوپر کی منزل پر تھے لیکن ساری رات سو نہ سکے۔ وہ کہتے تھے، ہم اوپر کیسے سو سکتے ہیں جب ہمارے آقا نیچے تشریف رکھتے ہیں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 2009۔ یہ تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت، ایسی محبت جس میں جان بھی قربان تھی اور زندگی بھی۔ اگر ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو سنت محمدی کے مطابق بنا دیں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما اور ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح وفادار عاشق رسول بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ ایسی ہی روحانی اور دل کو سکون دینے والی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل صوفی سول اردو کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ تک مسلسل روحانی، ایمان افروز اور دل کو سکون دینے والی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔